بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ماں مجھے ہمیشہ سمجھاتی تھی کہ شوہر مجازی خدا ہوتا ہے۔ اگر وہ تمہارے منہ پر تھپڑ بھی مارے تو تم تھپڑ کھانے کے لیے اپنا دوسرا گال اس کے آگے کر دو۔ عورت صرف اپنے مرد کی اطاعت کر لے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گی۔ باقی بنیادی حقوق تو اس نے پورے کرنے ہی ہیں، یعنی کہ حقوق اللہ، نماز، روزہ، عبادت۔ لیکن اس کے علاوہ اگر وہ صرف اپنے شوہر کی اطاعت کر لیتی ہے تو وہ سیدھی جنتی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ میری ماں نے ساری زندگی میرے باپ کی خدمت کی، ان کے ساتھ وقت گزارا، کبھی کوئی فرمائش نہ کی، کبھی تازہ روٹی کھاتی تو کبھی نہیں، لیکن منہ سے ایک لفظ نہ بولی۔ مجھے بھی اپنے جیسا ہی بنانا چاہتی تھی اور اس میں کچھ غلط بھی نہ تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ میں پڑھی لکھی تھی۔ میری ماں کو تو غلط بھی صحیح لگتا تھا، لیکن میں غلط کو غلط کہہ سکتی تھی، پر کہتی نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی قسمت گھما پھرا کے آپ کی ماں جیسی ہی نکلتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میری زندگی میں جو مرد آیا وہ نیت اور رویے کا سخت تھا۔ اس کا نام سرمد تھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا اور میں بس ایک عام سی عورت جس کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے اور جس سے بچے پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ نہ میں کسی کی محبوبہ ہو سکتی تھی، نہ کوئی میرے پیچھے دیوانہ ہو سکتا تھا، لیکن میں دیوانی تھی اپنے شوہر کے پیچھے۔ میری ماں نے کہا تھا کہ اپنے شوہر کو اپنا مجازی خدا بنا کے رکھنا، اور خدا کے آگے زبان نہیں چلاتے، اس کے فیصلوں پہ سوال نہیں اٹھاتے۔ شروع میں تو ہر عورت خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جس پر وہ نہیں بولتی، لیکن بعد میں بول اٹھتی ہے۔ پر میں تو سوچ کر آئی تھی کہ جیسی زندگی میری ماں نے گزاری ہے میں نے بھی ویسی ہی گزارنی ہے۔ ایک دن امی سے پوچھا تھا کہ امی، بابا آپ پر اتنا ظلم کرتے ہیں، پھر بھی آپ خاموشی سے سب کچھ برداشت کر لیتی ہیں اور مجھے بھی یہی سب کچھ کرنے کا کہہ رہی ہیں؟ تو امی نے کہا کہ ہاں، ابھی تو مجھے نہیں پتا کہ تیرا ہونے والا شوہر کیسا ہوگا، مگر اگر وہ تیرے باپ جیسا ہوگا اور تیری زندگی تیری ماں جیسی گزرے تو پھر تو یہ سمجھ لینا کہ تو اس دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت ہے۔ میں نے کہا کہ خوش قسمت نہیں، بدقسمت ہوں گی۔ تو میری ماں نے کہا کہ ارے پاگل، ظلم کرنے والا برا ہوتا ہے، ظلم سہنے والا برا نہیں ہوتا۔ ہمیں ہمارے صبر کا پھل ملے گا اور ہم جنت میں جائیں گے، اللہ کے آگے سرخرو ہو جائیں گے۔ تب ہم اللہ کے آگے سوال اٹھا سکیں گے، اس کو بتا سکیں گے کہ اس شخص نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن ہم نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا۔ اور مجھے اس وقت امی کی باتیں ٹھیک لگتی تھیں۔ سرمد ایک بہت بڑی حویلی کا گدی نشین تھا۔ مجھے اس لیے لایا گیا کیونکہ ہم لوگ شریف تھے، ورنہ اسے کوئی بھی لڑکی مل سکتی تھی۔ یہاں آتے ہی پتہ چلا کہ پہلے ہی اس کی ایک بیوی ہے جو خاندانی زمینیں اور جائیداد کے معاملوں میں اس کے نکاح میں دے دی گئی تھی۔ اس کا نام مینار تھا۔ یہ نام مجھے کافی عجیب سا لگا تھا۔ جب وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی تو اس نے کہا کہ میری طرف سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سرمد سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ مجھ سے پورے 15 سال چھوٹا ہے۔ میں نے تو اسے کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ شادی تو ہمارے باپ دادا نے کروائی ہے، لیکن یہ شادی کھوکھلی ہے، کبھی نہ چلنے والی، بس نام کی شادی، اور ہمارے بچے بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ میرا 2 دفعہ مس کیریج ہو چکا ہے اور اب تیسری دفعہ میں اس سب میں پڑنا نہیں چاہتی۔ مجھے اپنی صحت زیادہ عزیز ہے۔ ڈاکٹر نے جب صاف صاف کہہ دیا کہ ہمیں ایک ساتھ رہیں گے تو ہمارے بچے نارمل نہیں ہوں گے، تو پھر میں کیوں بار بار اپنے آپ کو ایک صدمے کے حوالے کروں؟ تمہیں بچوں کے لیے لایا گیا ہے، تم اپنے شوہر کا خیال کرنا، صحت کا خیال کرنا۔ اب میں سمجھی کہ مجھے بچوں کے لیے لایا گیا تھا، تو اسی لیے صرف میرا شوہر شریف ہونا ہی کافی تھا، کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ ایک شریف عورت کے بطن سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی بڑا ہو کے شریف اور اچھا انسان بنتا ہے۔ تبھی میں کہوں کہ مجھے کیوں سلیکٹ کیا گیا تھا۔ لیکن شادی کے 2 ہفتے بعد ہی پتہ چل گیا کہ سرمد کا کسی اور لڑکی کے ساتھ چکر بھی تھا جو باہر کے ملک میں رہتی تھی، اور وہ اس سے شادی کرنے کے لیے پاکستان آ رہی تھی۔
اس کے پیچھے دیوانی تھی۔ میں خود فون اٹھا کر اپنے شوہر کو دیتی تھی کہ ماریہ کی کال ہے، اور وہ چپ چاپ فون پکڑ لیتا تھا۔ میرے شوہر نے کبھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں کیسی ہوں، میں نے کھانا کھایا یا نہیں، میری طبیعت کیسی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں۔ بس شاید میں ایک فرنیچر کی طرح تھی، لیکن میں اپنے شوہر کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی۔ وہ آتا تو اس کے کپڑے پہلے سے تیار کرتی تھی، جوتے صاف کرتی تھی، سردیاں ہوتی تو گرم پانی کر کے رکھتی تاکہ آئے تو گرم پانی سے منہ ہاتھ دھوئے، گرم گرم کھانا کھلاتی تھی۔ مینار نے تو اس کے بھی کوئی کام نہیں کرتی تھی، وہ کہتی تھی کہ میں نے بہت کر لیا، اب تم کرو۔ وہ اپنی زندگی گزارتی تھی، میں حیران ہوتی تھی کہ اسے شوہر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ کہتی تھی کہ اب مجھے صرف اپنے آپ سے دلچسپی ہے۔ عورت پاگل ہوتی ہے، خاوند اور بچوں کے پیچھے اپنا آپ خراب کر دیتی ہے، ساری زندگی رشتے نبھاتی رہتی ہے، بچاتی رہتی ہے، سنبھلتی رہتی ہے، لیکن یہ بھول جاتی ہے کہ ایک انسان کا سب سے قریبی رشتہ خود اس کے ساتھ، اپنے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم لوگ دنیا بھر کے رشتے نبھانے تو بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اپنی ذات سے جو ہمارا رشتہ ہے اس کے بارے میں بھول جاتے ہیں، اپنا خیال نہیں رکھتے۔ اور میں اس چیز کو مانتی ہی نہیں کہ کوئی شخص اگر اپنا خیال نہیں رکھتا تو وہ آپ کا خیال کیسے رکھے گا؟ ارے جو اپنا نہ ہوا وہ اور کسی کا کیا ہوگا؟ میں اس کی باتیں چپ چاپ سن لیتی تھی، لیکن مجھے اس کی باتیں ٹھیک سے سمجھ نہ آتی تھی۔ خیر، وہ اپنی دنیا میں مصروف تھی اور میں اپنی دنیا میں، اور میری دنیا صرف سرمد ہی دے۔ میں ان کی ہر بات مان لیتی تھی، چاہے میری طبیعت جیسی بھی ہو۔ ان کا حکم سر آنکھوں پہ ہوتا تھا۔ یہ خوشخبری بھی مل گئی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں بہت خوش تھی۔ ایک دن میں حویلی میں پھر رہی تھی اور میں نے اونچی ہیل والا جوتا پہن رکھا تھا۔ سرمت نے مجھے دیکھ لیا اور منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ اس نے کہا کہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا کہ جب تمہیں پتا ہے کہ تم ماں بننے والی ہو اور تمہیں سنبھل کے چلنا چاہیے تو تم اس طرح کا جوتا پہن کے کس کو دکھا رہی ہو؟ مجھے تو تمہارے سے کوئی مطلب نہیں، مجھے تو صرف اپنی اولاد سے مطلب ہے۔ کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ میں نے وہ تھپڑ کھا لیا اور خاموش رہی، کوئی جواب نہ دیا۔ مینار نے یہ منظر دیکھا۔ اس نے کہا کہ فکر نہیں کرو، یہ تو اس کی عادت ہے، تمہیں بھی اس کے ساتھ رہ کے عادت ہو جائے گی۔ یہ بولتا کم ہے، مارتا زیادہ ہے۔ میں نے کہا کہ آپ پہ بھی ہاتھ اٹھاتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، بہت دفعہ۔ میں نے کہا لیکن آپ تو اس سے عمر میں بڑی ہیں نا؟ تو اس بات پہ وہ ہنسنے لگی۔ اس نے کہا عمر میں بڑے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ شوہر چاہے آپ سے 20 سال چھوٹا ہو، لیکن مقام تو اس کا بلند ہی ہوتا ہے۔ پھر مرد کا عورت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں، مرد عورت سے زیادہ طاقت میں ہوتا ہے، وہ چاہے تو اس کو تھپڑ بھی مار سکتا ہے، اٹھا کے زمین پہ بھی پھینک سکتا ہے، عورت کیا ہی کر لے گی؟ اور یہ کہ عورت کو بنایا ہی اسی طرح سے گیا ہے کہ وہ مرد سے کبھی نہیں جیت سکتی، کسی بھی معاملے میں نہیں جیتتی، اسے مرد کے آگے اپنا سر جھکا کر رہنا ہی پڑتا ہے۔ میں نے کہا کہ اتنی بڑی حیثیت دے دی مرد کو اور عورت کو اس کا غلام بنا دیا، تو اس بات پہ وہ ہنسنے لگی۔ اس نے کہا کہ نہیں پاگل، مرد کو تو اللہ نے مقام دیا ہے، طاقت دی ہے، مضبوط جسم دیا ہے، مضبوط قوت ارادی دی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس کی کمزوری کس کو بنایا؟ عورت کو۔ تم یہ بات نہ سمجھو گی، لیکن یہ بات بڑی گہری بات ہے۔ یہ مرد ہی ہوتے ہیں جو خوبصورت عورتوں کے پیچھے خودکشی بھی کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ عورت بے وقوف ہے، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، کہتے ہیں کہ عورت سے مشورہ نہیں لینا چاہیے، لیکن عورت کے پیچھے بڑے بڑے ملک تباہ ہوئے، بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، سب کچھ عورت کے پیچھے ہوا۔ تم ان چیزوں کو نہیں سمجھو گی اور تم ایسی باتیں سوچو بھی نہیں تو تمہارا بچہ بھی تمہاری طرح بے وقوف پیدا ہوگا۔ تم بس سچی اچھی باتیں سوچا کرو، ایسی باتیں مت سوچو جس سے تمہارا دماغ الٹ جائے۔ مجھے ایسا نہیں لگتا تھا کہ مینار کو مجھ سے ہمدردی تھی، بس میں اس کے لیے ایک انسان تھی جیسے اس گھر میں باقی انسان تھے۔ وہ شاید میرا برا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ جو امیدیں اس سے سارے خاندان نے لگائی تھی وہ میں پوری کر رہی تھی۔ اس کی امیدوں کا بوجھ اب مجھ پر آ گیا تھا۔ میرے ہاں بیٹا ہونا چاہیے تھا، لیکن میرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ سرمت کو اس بات پہ بہت غصہ آیا۔
انہوں نے کہا کہ اس کی تو شکل ہی ایسی ہے کہ یہ بیٹیاں ہی پیدا کرے گی، نہ اس کے اندر کوئی عقل ہے نہ بہادری، اس سے اولاد ہوئی بھی تو اسی کی طرح بے وقوف ہی ہوگی، اللہ میاں کی گائے ہے یہ۔ میں اس پہ ہاتھ اٹھاتا ہوں تو کہتی ہے کہ اگر آپ کا اور مارنے کا دل ہے تو مار لیں، اس کے بعد میں نے جا کے نماز پڑھنی ہے۔ یہ کس قسم کی عورت ہے، کہیں اس کا میٹر تو نہیں ہلا ہوا، یہ پاگل تو نہیں ہے۔ سرمد نے سب کے سامنے یہ بات کر دی تو سب سے پہلے مینار ہی ہنسی۔ اس نے مجھ سے بعد میں کہا کہ تم نے سچ مچ ایسی بات کی تھی یا وہ غصے میں بول کر رہا تھا؟ میں نے کہا ہاں، سرمد نے مجھے مارا تھا اور اذان ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ اگر اور مارنا ہے تو مار لیں، مجھے نماز پڑھنے جانا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہے، یہ تمہیں کس نے سکھایا ہے؟ میں خاموش ہو گئی اور اپنی بیٹی کو گلے سے لگا کے وہاں سے چلی گئی۔ سرمد تیسری بیوی لے آیا تھا، اس کا نام ماریا تھا۔ یہ وہی تھی جو باہر کے ملک سے آئی تھی۔ اس کے بہت نخرے تھے، اتنے نخرے کہ ہم سب حیران تھے۔ اس نے حویلی کو اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے کمرے میں باہر کا فرنیچر، باہر کی چیزیں، وہ ساری چیزیں جو وہاں سے استعمال کرتی تھی حاضر کروا لیں۔ کافی بنانے والی مشین، آٹومیٹک کپڑے دھونے والی مشین، ہر چیز اس نے اپنے حساب سے کروا لی تھی۔ اس گھر میں عورتوں کے لیے الگ الگ حصے بنائے گئے تھے۔ گھر تو ایک تھا لیکن ان کو ایک خاص حصہ دے دیا گیا تھا، یعنی 2-3 کمرے، ایک کچن، باتھ روم، سب نے اپنے اپنے طریقے سے سجا رکھا تھا۔ میرے پاس بھی جگہ تھی، لیکن جب سے میں آئی تھی میں نے کوئی بھی فرمائش نہ کی تھی۔ میری بیٹی اب بڑی ہو رہی تھی، وہ پوچھتی تھی کہ یہ ماریا کون ہے، تو میں کہتی تھی کہ وہ تمہاری چھوٹی امی ہے۔ وہ کہتی تھی کہ بابا اس سے بہت پیار کرتے ہیں امی، لیکن آپ سے پیار نہیں کرتے۔ سونیا کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا، وہی بات کہ جو امید مینار نہ پوری کر سکی تو اس کا بوجھ مجھ پہ تھا، لیکن جب میں بھی پوری نہ کر سکی تو اس کا بوجھ ماریا پہ چلا گیا اور اس نے پورے کر کے دکھایا۔ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا، وہ بھی بڑا ہو رہا تھا۔ سرمد میری بیٹی کو گود میں بھی نہ اٹھاتا تھا، لیکن اپنے بیٹے سے بہت لاڈ کرتا تھا۔ میری بیٹی مجھے کہتی تھی کہ امی، بابا مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ میں کہتی تھی کہ بیٹیوں سے زیادہ پیار نہیں کرتے، انہوں نے دوسرے گھر جانا ہوتا ہے نا۔ میرے بیٹی کے اندر بالکل بھی کانفیڈنس نہیں تھا، وہ ہمیشہ ڈری سہمی رہتی تھی، کسی بات میں آگے نہ ہوتی۔ اب تو اس کے اسکول سے بھی شکایتیں آنے لگی تھیں کہ یہ بس پورا دن چپ چاپ بیٹھی رہتی ہے، کچھ بولتی ہی نہیں۔ جب میں گئی تو ٹیچر نے مجھے ایک نظر دیکھا اور کہا کہ لگتا ہے یہ آپ پہ گئی ہے، آپ بھی ایسی ہی لگ رہی ہیں۔ میری بیٹی جوان ہو رہی تھی اور ماریا کا بیٹا بھی، دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ صحت مند تھا، اچھی باتیں کرتا تھا، بولتا تھا، پڑھائی میں بھی بہت اچھا تھا، اور میری بیٹی کی صحت بھی اچھی نہ تھی اور وہ پڑھائی میں بھی اچھی نہ تھی۔ انہی دنوں میری ماں اس دنیا سے جا چکی تھی، اب میں خود ایک ماں بن گئی تھی۔ سرمد نے دوبارہ مجھے اولاد پیدا کرنے کا شرف نہیں بخشا۔ اس نے کہا کہ تم پھر سے بیٹا پیدا کرو گی۔ جب ماریا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہو گیا تھا، دن اسی طرح گزرنے لگے اور سالوں سال گزر گئے۔ وقت گزر جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ میری بیٹی 17 سال کی ہوئی تو سرمد نے کہا کہ اس کی شادی کروا دیتے ہیں۔ میں اس کی شادی اتنی جلدی نہیں کروانا چاہتی تھی، لیکن جب میں اس گھر میں 18 سال سے ایک لفظ نہ بول لی تھی تو اب میری بات کی بھلا کیا اہمیت تھی؟ میں نے اپنی بیٹی کو سمجھا دیا کہ شادی ہو جائے گی تو کوئی بری بات نہیں، تمہارا اپنا گھر ہوگا، تم خود کھانا پکاؤ گی، تمہاری اپنی زندگی ہوگی۔ میری بیٹی ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ پڑھنا چاہتی تھی، ابھی تو اس نے میٹرک کیا تھا، لیکن سرمد کہتا تھا کہ اسے بیٹیاں بالکل بھی پسند نہیں ہیں، بیٹیوں کے پاؤں بڑی جلدی پھسل جاتے ہیں، اسی لیے جلدی سے اسے گھر سے رخصت کر دینا چاہیے۔ لیکن جو رشتہ انہوں نے تلاش کیا اس کو دیکھ کے تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ میری بیٹی کی شادی کروائی جا رہی ہے تو میری بیٹی جیسے ہی کسی مرد سے کروائی جائے گی، یعنی کہ کوئی 18 یا 19 یا 20 سال کا ہوگا۔ اگر 25 سال کا بھی ہوتا تو مجھے کوئی مسئلہ نہ تھا، لیکن یہ شخص تو 35 سال کا تھا، یہ تو میری بیٹی کی عمر سے 2 گنا زیادہ عمر کا تھا۔ سرمد نے تو رشتہ بھی پکا کر دیا اور کوئی اس معاملے میں نہیں بولا۔ ماریا نے کہا کہ ہاں بس اچھی بات ہے، اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ دن میں سرمد کے پاس گئی اور میں نے کہا کہ آپ نے ہماری بیٹی کا رشتہ طے کیا ہے، وہ عمر میں کچھ زیادہ بڑا نہیں۔ سرمد نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا کہ جیسے ابھی مجھے کھا جائے گا۔
اس نے کہا کہ تم ہوتی کون ہو یہ سب بولنے والی؟ بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ بس میں نے رشتہ طے کر دیا ہے اور 2 مہینے بعد شادی ہے۔ اپنی بیٹی کو کہو کہ تیاری کرے اور تم بھی تیاری کرو، اس سے زیادہ نہ مجھے تم سے کوئی بات سننی ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی بات کرنی آتی ہے۔ میں اپنے کمرے میں آئی تو میری بیٹی رو رہی تھی۔ وہ میرے کمرے میں ہی سویا کرتی تھی کیونکہ سرمد کا تو میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ امی میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میرا وہ وقت یاد آ گیا جب میں نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، تو میری ماں نے مجھے سمجھایا تھا کہ شوہر مجازی خدا ہوتا ہے، کبھی اس کی نافرمان نہ بننا، ظلم بھی برداشت کر لینا تاکہ آخرت میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ ویسے تو مجھے اپنی بیٹی کو یہ سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا، لیکن میں خاموش ہو گئی اور میں نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں نے کہا کہ تم سو جاؤ، ماں ہے نا تمہارے ساتھ، سب کچھ ٹھیک کر دے گی۔ اس گھر میں میری اوقات صفر تھی، نہ میری کسی بات کی سنوائی تھی، نہ میرا کسی نے ساتھ دینا تھا۔ مینار اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ وہ سرمد سے 15 سال بڑی تھی اور اب اس گھر میں بھی میرے 19 سال ہونے والے تھے، تو اس کی عمر زیادہ تھی۔ بیماریوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ آج ہی اس دنیا سے جانے والی ہے۔ میں تو یوں اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میری یہ ایک آخری خواہش ہے، تم پوری کرو گی؟ میں نے کہا کیا خواہش؟ تو اس نے کہا کہ مجھے میرے بابا کے پہلو میں دفنا دینا۔ میں نے کہا کہ اللہ تمہیں زندگی دے، اور ہاں اگر ایسا کچھ ہوا تو میں یہ بات سب کو بتا دوں گی، اور اتنا تو سب کر ہی دیں گے۔ اس نے کہا کہ تم بہت معصوم ہو۔ میں نے اتنے سالوں میں یہ بات دیکھ لی ہے کہ تمہارا دل صاف ہے، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، کمزور مائیں کمزور بیٹیاں بناتی ہیں، اور پھر کمزور بیٹیاں کمزور مائیں بنتی ہیں۔ تم بھی بہت کمزور ہو۔ تم نے اپنی بیٹی کو بھی ایسا بنایا ہے، لیکن یہ اسے ایسا نہ بنانا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کی شادی کس کے ساتھ کروا رہے ہیں۔ اس کے حق کے لیے لڑو، کچھ تو کرو۔ میں نے کہا میں کیا کر سکتی ہوں؟ تمہیں پتہ ہے نا میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے میرے ہاتھ میں ایک چاپی پکڑا دی اور خود سو گئی۔ مجھے لگا کہ اسے نیند آ گئی ہے، لیکن وہ تو ہمیشہ کے لیے سو گئی تھی، کیونکہ صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ چابی کس چیز کی تھی۔ جب اس کا کفن دفن ہو گیا تو میں اس کے کمرے میں آئی اور تلاشی کرنے لگی کہ چابی آخر کس چیز کی ہے۔ اس کی الماری میں ایک لاکر تھا، شاید یہ اس کی چابی تھی۔ جب میں نے لاکر کھولا تو میں حیران رہ گئی۔ اس کے اندر بہت ساری دولت اور سونا وغیرہ پڑا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ مینار کا تھا۔ اس کی زندگی انہی چیزوں کے گرد گھومتی تھی، اور اس کے پاس تھا ہی کیا؟ شوہر کو اس نے آزاد چھوڑا ہوا تھا۔ میں نے وہ ساری چیزیں اٹھا لیں اور سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میری بیٹی کی شادی ہونے والی تھی، 2 ہفتے بعد کی تھے، جب ایک دن صبح صبح میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ وہ کچھ نہ بولے، بس جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرتی جائے۔ وہ میرے ساتھ چل پڑی اور ہم لوگ ٹرین کے اسٹیشن پہ پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ماں بیٹی ٹرین میں بیٹھے تھے اور ٹرین ہمیں ہماری منزل کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ میرے پاس ایک بیگ تھا جس میں مینار کی دی ہوئی ساری دولت زیور سب کچھ ڈال لیا تھا۔ اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ بھی نہ تھا۔ میری بیٹی نے میری گود میں سر رکھا ہوا تھا۔ میں راستوں کی طرف دیکھتی ہی جا رہی تھی۔ میں نے سرمد کے لیے ایک پیغام چھوڑا تھا جو شاید اسے مل گیا تھا۔ میں نے اس میں لکھا تھا کہ سرمد، میں نے ساری زندگی کسی خدا کی طرح تمہاری عبادت کی، لیکن تم میری عبادت اور میری محبت کے مطابق اچھے شوہر کبھی بھی نہ بنے تھے، نہ کبھی بن سکتے تھے۔ لیکن یہ جان کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ تم اچھے باپ بھی نہیں ہو۔ اپنی جوان جہان بیٹی کی شادی ایک بوڑھے انسان سے کروانا چاہتے ہو، اس کی زندگی کو برباد کرنا چاہتے ہو، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ کرنے دیتی؟ میں اچھی بیوی بنتے بنتے ایک بوڑھی ماں نہیں بن سکتی تھی، اس لیے اپنی بیٹی کو لے کر جا رہی ہوں۔ تم مجھے طلاق دو یا نہ دو، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اب مجھے کسی مرد کا منہ نہیں دیکھنا، لیکن اپنی بیٹی کی زندگی کو سنواروں گی۔ میں کمزور بیوی تھی اور کمزور بیوی ہونے میں مجھے کوئی مسئلہ نہ تھا، لیکن میں کمزور ماں نہیں بنوں گی۔ میں دوبارہ کبھی بھی تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ ہاں جب تم اس دنیا سے چلے گئے تو آخری دفعہ تمہیں رخصت کرنے ضرور آؤں گی۔ اگر تم معاف نہیں کرو گے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میری ماں نے مجھے جو کچھ بھی سکھایا تھا میں نے وہ اپنی بیٹی کو نہیں سکھایا، کیونکہ میری ماں غلطی پر تھی۔ ظلم کرنے والا غلط ہوتا ہے، یہ میری ماں کہا کرتی تھی، اور وہ یہ بھی کہتی تھی کہ ظلم کرنے والا صحیح ہوتا ہے۔
لیکن میں آج اپنی ماں کو یہ بات ضرور بتاتی کہ اصل غلطی ظلم برداشت کرنے والے کی ہوتی ہے، کیونکہ جب تک وہ ظلم برداشت کرتا رہتا ہے ظلم کرنے والا رکتا نہیں ہے۔ اور میں مظلوم نہیں بننا چاہتی تھی، نہ ہی اپنی بیٹی کو بنانا چاہتی تھی۔ اب دوسرے شہر میں آ گئی اور میں نے اپنی بیٹی کو کالج میں داخلہ لے کر دیا، یہاں پر ایک چھوٹا سا گھر لے لیا اور اب میں گھر میں بیٹھ کے کپڑے سیتی ہوں۔ میری بیٹی گھر میں ہی بیٹھ کے کیک بنایا کرتی ہے اور آرڈر پہ بیچ دیا کرتی ہے۔ ہم دونوں ماں بیٹی اتنا کما لیتے ہیں کہ ہمیں ذرا سی بھی تنگی نہیں ہوتی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، کامنٹ سیکشن میں آ کے اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔